السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ عنکبوت میں اللہ رب عالی شان رب کائنات فرماتے ہیں وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اسی طرح سورہ احزاب میں اللہ فرماتے ہیں وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا، کہ وہ مرد وہ عورتیں جو اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر کے رکھا ہے۔ نہ صرف بڑا اجر بلکہ ان کے لیے بہت مغفرت اللہ نے تیار کی ہے۔ اسی لیے جب انسان اللہ کے ذکر کے اذکار میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ صبح شام کے اذکار اسی لیے پڑھے جاتے ہیں کہ اللہ اس انسان کا نہ صرف سینہ کھول دیتے ہیں بلکہ اللہ ان کے لیے تنگی کا راستہ بھی نکالتے ہیں۔ جیسے کہ آتا ہے ان مع العسر یسرا، تو جب آپ صبح شام کے اذکار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ صدقے دل سے اذکار کرنے والے کے لیے اس کا دل کھول دیتے ہیں۔ نہ صرف یہ کہ اس کا دل کھول دیتے ہیں بلکہ جو بھی تنگیاں ہوتی ہیں اور جو بھی پریشانیاں ہوتی ہیں اللہ ان کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اللہ اس کا سینہ کھول دیتے ہیں۔ اگر آپ اپنی دنیا میں اہل و عیال میں کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں تو صبح شام کے اذکار کر کے دیکھیں، اللہ آپ کے لیے راستے نکال دے گا، بلکہ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ پریشانیاں کس طرح چلی گئیں۔ صبح شام کے اذکار سے غفلت اختیار نہیں کریں۔ یقین کریں آپ ساری بری نظروں سے، حسد سے، بلاؤں سے یہ صبح شام کے اذکار آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے اور اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ صبح شام کے اذکار کرنے والے پہ کوئی بھی جادو اثر نہیں کرتا، وہ ہمیشہ اللہ کے حصار میں ہوتا ہے۔ کوئی بری نظر اس پر نہیں پڑتی، اس پر کوئی تنگی، کوئی مصیبت، کوئی بلا نہیں پڑتی، بلکہ ہر چیز سے یہ اذکار اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور یہاں تک آتا ہے کہ اگر وہ سفر میں ہے یا وہ مریض ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ میرا بندہ بیمار ہے، لہٰذا اس کے اعمال نامے میں یہ اذکار اور یہ عمل لکھ دیں، کیونکہ اس کو بیماری اور سفر نے روک دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی صبح شام کے اذکار کو نہیں چھوڑتے تھے، ہمیشہ کرتے تھے۔ تو اگر ہم بھی کریں تو ہمارے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ آج کون ہے جو پریشانی میں نہیں ہے؟ السلام علیکم۔